ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اینڈ ہیپی سنڈے۔ لو جی، رینی ڈے مبارک ہو، بہت بڑی بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت عرفان صدیقی صاحب ادھر بات کر رہے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی۔ قسم خدا کی جتنے اے تھلے لگے نے نا، وہ بالکل وہ صحیح ہو رہا ہے، صحیح لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ اوپر سے کوئی دباؤ آ گیا کہ عمران کو رہا کرو، کیونکہ یہ عرفان صدیقی کی میں باتیں سن رہا تھا، آپ بھی ذرا سنیں، تھوڑی سی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے جی ہماری طرف سے تو کوئی ڈیلے نہیں ہے، وہی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں پیش کر رہے ہیں، وہ جب کریں گے بسم اللہ ہم ان کا مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وہ 31 جنوری کا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کریں گے، ہم پہلے کر رہے ہیں، ہم جیل میں ساری ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، الحمدللہ یرحمکم اللہ۔ یہ سارا آپ سنیں تو صحیح سر جی، ان کی باتیں ہیں، میں تھوڑی سی سننا چاہتا ہوں، آپ کہ سمجھیں گے ہی نہیں کہ یہ مخالف ہے، یہ عمران کی باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ یہ سنیں صاحب، اس 47 والی اسمبلی کا بڑا معتبر حصہ ہیں، بیٹھے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اس میں سے تقریریں کرتے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ، وہ اسی اسمبلی کے ذریعے صدر پاکستان منتخب ہونے کے لیے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، تو ایک جسٹیفائیڈ ادارہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سب سے بلند منصب پر بھی جانا چاہتے ہیں اس کی سیڑھی لگا کر، تب تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کی توجیہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، میں آپ نے 25 سال کا ذکر کیا، میں کم و بیش 25 سال کی ہسٹری کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اتنا ہی قریب سے جانتا ہوں جتنا نواز شریف، ان کی فیملی یا شہباز شریف صاحب جانتے۔ میں ایسی متعدد میٹنگز کا گواہ ہوں جہاں کیا آپ کو بتائیں، بالکل ایسے ڈھیلی ڈھالی گفتگو ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم جناب چھٹی منائیں گے، یہ میری نواسی آ گئی ہے سلام کرنے، کرو سلام۔ چلو جی، سلام ہو گیا۔ تو جناب علی باتیں یہی ہیں، میں نے کہا یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو گیس ہو رہا ہے کہ حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دے، حکومت کہتی ہے بسم اللہ آؤ، ہم نے عمران خان کو صبح ملنا ہے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ آؤ، ہم نے شام کو ملنا ہے، بسم اللہ آؤ۔ تو دوسری طرف سے یہ شک پیدا ہوتا ہے یہ اچانک حکومت کو ہو کیا گیا ہے، ہو کیا گیا؟ ویسے اچانک نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ جناب جب سے یہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں نا، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں، ٹھیک ہے۔ ہونے دی کی گل ہے تے کی نہیں ہے، اے سانو نہیں پتا، اے سانو نہیں پتا۔
رات کو یہی وہ افواہیں پھیلا رہے تھے. ان کا پروپیگنڈا ہے, تو یہ ان کا پروپیگنڈا کا حل نکالے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک بندے نے گھوڑا جو ہے وہ کھوتا بنا کے بیچ دیا, کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے کہہ رہے تھے کھوتا کنے دے, کھوتا کنے دے, کھوتا, تو اس نے گھوڑے کو کھوتا بنا کے بیچ دیا. شہباز بھی یہی ہے, تو یہ بھی اس کا متبادل تیار کرے. ان کو کسی نے منع کیا ہے نہیں نا. تو یہ صورتحال ہے. باقی میں جناب آپ کو کیا بتاؤں کہ کل جو کا دن ہے نا, یہ ہمارے لیے بھی بڑا وہ ہوگا. ہم نے جناب پھر ان کی جو ہے نا وہ سارے, مجھے ابھی ایک بھائی نے فون کیا, یوسف صاحب نے, وہ کہہ رہے تھے کہ سر دیکھیں ہم نے محلے میں دشمنیاں لی ہیں ان کی خاطر. ہم پی ٹی آئی والوں کے ساتھ آپس میں دشمنی ہمارے خاندان میں بھی ہو گئی ہیں, بحثیں کرتے ہیں, اور ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ جناب آپ ان کی آپ سے جیل میں بیٹھا ہوا. یہ دیکھیں ایسے ہی ہے نا جیسے کشتی ہو رہی ہے نا دو پہلوانوں کی, تو ایک پہلوان کی دونوں ٹانگیں بھی بند کر دو, باندھ دو, دونوں ہاتھ بھی باندھ دو, اور پھر بھی وہ جیت رہا ہو, تو پھر سر جی تسی شاکر تو آپ سے آنا ہے, ساڈا حال نہ پوچھ, ساڈے چہرے دیکھ. اور یہ جو میں اکثر آپ کو کہتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ عمران خان جیل سے بھی کہہ دینا کہ نواز شہباز مجھے ملنے آؤ, تو ایک کہے گا ایک واری تو سد تا صحیح, جتی پاواں تا کافر آکھی. یہ والے حالات ہیں اس کے, ٹھیک ہے, یہ والے حالات. آپ نے کچھ کہنا نہیں, کچھ کہنا, اپنی گوشی کی باتیں نہیں بتانی, وہ جو آپ کو پکڑا ہی نہیں جاتا. اس کا گوشی ہے جی, وہ جب ہم کھولتے ہیں تو پکڑ ہی نہیں سکتی ہے نا. چلے ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو تھوڑا سا باہر کا موسم دکھاتا ہوں. یہ جی میں نے گاڑیاں صبح صبح صاف کی ہیں, سنڈے ہے نا, ناشتہ بنایا ہے, گاڑیاں دیکھیں میری چمک رہی ہیں دونوں, ٹھیک ہے. اور یہ بارش ہو رہی ہے, یہ دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے, اور وہ بلی ہمارے گھر گیٹ کے نیچے سے وہ چلی گئی. اچھا جی, یہ بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ گوشی ہمارا آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے. گوشی سلام کرو, گوشی جی سلام کرو, سلام. ہاں یہ دیکھیں جی سلام قبول ہو گیا, یہ گوشی کا سلام ہو گیا. اور یہ ہمارے پیارے کبوتر جو ہے وہ بہت خوش ہیں, اور یہ دیکھیں یہ بہت خوش ہیں, یہ بہت خوش ہوتے ہیں. جس دن میں گھر ہوتا ہوں نا, یہ کہتے ہیں وکیل صاحب سانو چاول کھلائے گا بھائی, تو یہ بریانی یا چاول ان کو کھلاتے ہیں, ہم بڑے شوق سے یہ کھاتے ہیں. اور یہ طوطا اکیلا رہ گیا ہے, تو یہ اب بٹیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور وہ جو جاپانی چڑیا وغیرہ ہے نا اس کے پیچھے یہ لگا ہوتا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے یہ طوطا. لو جی اخبار بھی آ گیا, اور یہ چھوٹی صنعتوں کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات. اچھا جی, اس میں کیا ہے جی, 10 ماہ گزر گئے, کابینہ میں مزید توسیع نہ ہو سکی, پیپلز پارٹی بھی شامل نہ ہوئی. اور یہ جسٹس امین الدین کی سپریم کورٹ تعیناتی کا معاملہ ان چیمبر سماعت. اچھا جی, جسٹس آئینی سربراہ جو ہے نا اس کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے نا. اور کرم میں ڈپٹی کمشنر فائرنگ کرنے والے حملہ واروں کی شناخت ہو گئی, یہ جھوٹا بیان ہے بالکل. امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, وزیر اعظم شہباز کی. اچھا, بشرا بی بی کی پی ٹی آئی کے قانونی معاملات میں مداخلت, وکلاء انصاف لہر فورم کی ٹیمیں تبدیل. لو جی, بشرا بی بی نے وکیلاں نو تبدیل کرتا, انہیں کہا تسی 1 کروڑ کھا گئے ہو تو مینوں بھی کچھ کھان دو. جمی کارٹر کا ٹرمپ کی حلف برداری, امریکی پرچم سر نگوں رہے گا. یہ دیکھیں جی, اچھا جی, وہ 20 تاریخ کو ہے, تو یہ جناب پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جڑی انہوں نے کل ملنا سی نا, نہیں ملے. تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی جلد عمران خان سے. نخرے عمران خان دے سر جی. یہ دیکھیں یہ ساری خبریں ہیں, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو ہاں جی, یہ دیکھیں جی موسم بہت پیارا ہے, بارش پھر آنے کو ہے. صبح صبح بارش ہوئی ہے, تو بارش ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز خوش ہو جاتی ہے. یہ ہمارا یہ سفید پھول دیکھیں جی, یہ گھر کا سفید پھول بالکل وائٹ, یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ. اور ایک یہ کھل رہا ہے, یہ پھول کھل رہے ہیں جناب علی, پھول کھل رہے ہیں. اور یہ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے ہمارے پھول دیکھے ہی نہیں ہیں بالکل. یہ ہاں جی, خواجہ آصف کو تھوڑے بہت تکڑے بیان دے رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی کچھ لوگوں کو جو ان کی لیڈرشپ تھی ان کو گرفتار بھی کیا گیا, کیونکہ ان کے اوپر
سزائیں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایڈ منی تھی، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، یہ بالکل گرفتار ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا سوات میں بڑے بڑے جلوس نکلے کہ ان کو کیوں سوات میں لا کے بسایا جا رہا ہے، اور بھی جگہ بسایا گیا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل میٹر آف ریکارڈ ہے، میرے بتانے یا نہ بتانے سے کوئی لمبا چوڑا اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ ساری کی ساری جو ہے نا میٹر آف ریکارڈ ہے۔ ہاں لاسٹلی خالد صاحب، ایک آپشن جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی دی، انہوں نے کہا آپ جرگہ بنانے دیں، ہم جا کر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کوئی افغانستان سے، سیاسی پولیٹیکل گفتگو کہیں ہو جائے، یہ نہیں ان سے قابو آ رہا، یہ کیا جا سکتا ہے؟ یقین کرو ایک ڈنڈے کی مار ہے۔ نہیں وہ انہوں نے یہ بات جو ہے ادھر کی ہے، میڈیا کے سامنے کہی ہے، جی میڈیا سے بعد میں جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے یہ بات پہلے بھی بات ویسے کر چکے ہیں، پہلے بھی جی یہ دیکھیں یہ تو حکومت اس پہ غور و خوض کرے گی، اور اس میں جو ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز ہم تو یہ وہ لڑ رہے ہیں نا،